اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ انسان کی زندگی میں شیطان نے اور شیطان کی پیروی کرنے والے بہت سارے انسانوں نے یہ سوال ابھار رکھا ہے کہ اللہ نے جو قانون مقرر کیے ہیں، جو دین مقرر کیا ہے، اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس کے فائدے اور اس کے نتیجے دنیا میں تو ملنے والے نہیں ہیں، اس لیے دنیا میں ہم کو احکام حق کی پابندی کرنے کے لیے حکم ہی نہیں دینا چاہیے۔ احکام حق جو ہے اللہ رب العالمین کے جو اصول اور فروع، جو اصول اور قاعدے مقرر ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہم کو دنیا کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین پر عمل کرنے کا بھرپور نتیجہ، پورا کا پورا صلہ اور پورا کا پورا اجر اور معاوضہ وہ آخرت سے متعلق ہے، آخرت کی زندگی میں وہ مل کر رہے گا۔ لیکن ایک بدیہی حقیقت ہے، ایک ارتجالی صداقت ہے جو اظہر من الشمس ہے، جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور قوانین جو انسان کی زندگی پر حاوی ہیں، چاہے اس کی عبادتی زندگی ہو، چاہے اس کی معاشی زندگی ہو، چاہے اس کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے اس کی سیاسی زندگی ہو، یہ احکام جو اللہ رب العالمین نے اصول، کریمانہ اصول جو ایک شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور جو انسانی تہذیب و تمدن کو ترقی کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے جو آداب متعین کیے، ان آداب پر عمل کرنے کا زبردست فائدہ اس حیات دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جو قوم جس قدر اللہ کے قانون پر عمل کرے گی، اسی قدر اس کی زندگی کی پیٹھ طرح طرح کے بوجھ سے ہلکی ہوگی اور اس کی گردن طرح طرح کے بندھنوں سے آزاد ہوگی۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیجیے کہ ایک پکا اور سچا مومن آدمی، ایک پکے اور سچے مومن آدمی کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی اور بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، چاہے وہ مومن خوشحال ہو یا کنگال ہو۔ جبکہ ایک غیر دیندار اور دین سے دور انسان کی زندگی طرح طرح کے بوجھ سے لدی ہوئی ہوتی ہے، اس کی زندگی طرح طرح کے، اس کا ہر معاملے زندگی ایک بوجھ کے، ایک دباؤ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں انتہائی فضول بیہودہ اور واہیات رسم و رواج کی پابندی کرنی پڑتی ہے اسے۔ اس سلسلے میں ہم نکاح کی مثال لیتے ہیں۔ نکاح کو لے لیجئے، جو لوگ اللہ کے آئین اور اللہ کے قانون سے دور ہیں، اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے نکاح ایک بڑا بھاری بوجھ ثابت ہوتا ہے۔ اتنا بھاری کہ کتنے ہی کھاتے پیتے لوگ نکاح میں اپنی منمانی کرنے، اپنے کیا کہتے ہیں اللہ کے قانون کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے کنگال ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانوں کی ترقی اور عروج کے لیے، ان کے امن و امان کے لیے جو اصول اور جو قوانین مقرر کیے ہیں، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہوں، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، یعنی مالی لین دین سے، تجارت سے، کمانے دھمانے سے، یا معاشرت سے متعلق ہو، رہن سہن سے، سویلین لائف سے، سوشل زندگی سے، یا سیاست سے متعلق ہو، پولیٹیکل ایشوز سے، ان قوانین پر عمل کرنے کا ایک زبردست اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کا بوجھ ہلکا پھلکا بن جاتا ہے اور اس کو شرافت اور امن و سکون سے زندگی گزارنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ اور یہی چیز انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور اس کو جو ہے شرافت کے ساتھ اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے موقع دی جائیں۔ کیوں چاہتا ہے انسان کی فطرت؟ انسان کی فطرت اس لیے چاہتی کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان ضعیف اور بہت ساری عاجزیاں ان کے اندر ہے، بہت معاملات میں وہ بے بس ہے، بہت معاملات میں درمادہ ہے۔ انسان کے اندر آخرت کا بوجھ، آخرت کا عذاب بہت دور کی بات ہے، انسان کے اندر دنیا کا بوجھ، دنیا کا عذاب بھی سہنے اور جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اے انسانوں، اے بندو، تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں،
چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، اللہ تمہارے لیے کریمانہ اور رحیمانہ اصول اور ضابطے مقرر کر کے چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے تمہاری زندگی کے بوجھ کو تم سے ہلکا کر دے۔ کیوں چاہتا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، بیشتر معاملات میں وہ عاجز و درمادہ اور بے بس ہے، اپنے بلبوتے پر اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اللہ کے قانون کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی قانون کے سہارے سے وہ اپنی عبادتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں ہر طرح سے خوشحال ہوگا، ہر طرح سے پرامن رہے گا، ہر طرح سے امن و سکون کی زندگی کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارے گا، اور خوشحالی اس سے کبھی چھینے گی نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے قوانین زندگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، زبردست فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس کے اوپر غیر ضروری بوجھ نہیں ہوتا، اس کے اوپر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ اطمینان کے ساتھ اور وہ شرافت کے ساتھ ہلکی پھلکی زندگی گزارتا ہے، جو انسان کو خود محبوب اور مطلوب ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہذا یہ دین جو اللہ کا ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسانی فطرت سے یہی اللہ کا قانون ہی میل کھاتا ہے، انسانی قانون انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، اور اس بات کو قاعدے سے نوٹ کرنے لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر دنیا کی زندگی کا بھی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قوانین اور قواعد مقرر کیے، آئین نازل کیا، انبیاء بھیجے، اور قرآن کریم کی شکل میں اپنے قانون کو سدا کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا